آئیے ناظرین، آج کے اس درس میں سب سے پہلے اس نیکی کی طرف چلتے ہیں جو بہت ہی مختصر ہے لیکن اجر اس کا بہت بڑا ہے شریعت مطہرہ کے یہاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم اس سے پتہ چلتا ہے۔ وہ نیکی ہے ناظرین کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد وضو کی بعد کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کتنی مختصر دعا ہے لیکن اس پر کتنا بڑا اجر ہے، اسے سنتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 234۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام ما منکم من احد یتوضا فیسبغ الوضوء، تم میں سے کوئی بھی وضو کرتا ہے اچھی طرح وضو کرتا ہے، ہر وضو کو اس کا حق دیتا ہے، ہر وضو کو جیسے دھلنا ہے ویسے دھل کر وضو کرتا ہے، ثم یقول، پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے ناظرین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے لیے، کتنا بڑا اجر ہے۔ الا فتحت له ابواب الجنة الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے کہ جس میں سے وہ چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنے مختصر عمل پر اتنا بڑا اجر ہے ناظرین کہ وضو کے بعد اس دعا کا اہتمام کیجیے۔ وضو کرتے ہوئے اس کا خیال رکھیے کہ آپ کا وضو آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلوا سکتا ہے۔ اگر آپ نے سنت کے مطابق وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا اور اس کے بعد اس دعا کا اہتمام کر لیا، اللہ اس کے لیے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور خوشخبری ہے جو اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے کہ وضو کرنے کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں۔ ناظرین، یہ جو دعائیں ہوتی ہیں، ہر مناسبت کی جو دعا بتائی گئی ہے شریعت مطہرہ میں ثابت شدہ دعائیں، گھر سے نکلتے وقت، داخل ہوتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، دیگر مناسبتوں سے جو بھی دعائیں وارد ہیں، انسان ان دعاؤں کا عادی ہو، پابندی کرے۔ ان دعاؤں میں بہت بڑی فضیلت رکھی گئی ہے۔ انہی میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی آدمی وضو کرتا ہے، وضو خود ایک عبادت ہے، اس عبادت کے ساتھ اللہ کے نبی سے ثابت اس دعا کو پڑھتا ہے، اس دعا کی اتنی بڑی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ ناظرین، ہم میں سے ہر شخص غور کرے، کیا ہم وضو کے بعد اس دعا کا اہتمام کر رہے ہیں؟ کہ اس دعا کو ہم پڑھ رہے ہیں؟ اگر نہیں پڑھ رہے تو ہم اپنے آپ کو کتنے بڑی نیکی اور کتنے بڑے خیر سے محروم کر رہے ہیں۔ لہٰذا ناظرین، وضو کرنے کے بعد اپنی زندگی میں اس دعا کے پڑھنے کی عادت ڈالیے کہ وضو کرنے کے بعد آپ یہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے، میرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا جس میں سے چاہے ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی رضامندی کی کتنی بڑی علامت ہے، اور اللہ کی رضامندی کی علامت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی بنائی ہوئی جنت، جس میں وہ انہی بندوں کو داخل کرتا ہے جن سے وہ خوش ہوتا ہے، اس جنت کا ایک دروازہ نہیں بلکہ 8 دروازوں کو کھول دے۔ اللہ کتنا راضی ہے اس عمل سے، اللہ کو کتنا پسند ہے یہ عمل کہ 8 دروازوں کو وہ کھول رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ لہٰذا ناظرین، ہمیں اپنی زندگی میں اس نیکی کو لانے اور اس نیکی پر مواظبت، اہتمام کرنے، اس نیکی پر ہمیشگی برتنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم وضو کریں، وضو کرنے کے ساتھ اس دعا کو ہم پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔